بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 206 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ الاصول الاساسیۃ لقبول الشہادہ بیان کریں گے، اور کتاب کی عبارت الشہادۃ اذا وافقت الدعوہ سے لے کر والطلقۃ والثلاث تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الشہادۃ بدون الدعوہ لا تقبل فی حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں بغیر دعوی کے گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اصل نمبر 2، شہادت باکثر من المدعى باطلۃ، مدعی نے جس مقدار کا دعویٰ کیا ہے اس سے زیادہ کی گواہی دینا تو یہ مبطل للشہادہ ہے، اس کی وجہ سے گواہی باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اکذاب المدعی شاہدہ فی بعض المشہود به یبطل الشہادہ، کہ مدعی کا اپنے گواہ کو بعض مشہود به میں جھوٹا قرار دینا گواہی کو باطل کر دیتا ہے۔ مثلا مدعی نے 1000 کا دعویٰ کیا تو 1000 مشہود به ہے، اور گواہ نے 1200 کی گواہی دی، تو یہ مدعی کی طرف سے 200 میں جھٹلایا گیا ہے، کیونکہ مدعی نے 1000 کا دعویٰ کیا اور یہ 1200 کہہ رہے، تو گویا کہ 200 میں مدعی نے اپنے گواہ کو جھٹلایا، تو اس جھٹلانے کی وجہ سے گواہ کی گواہی باطل ہو جائے گی۔ نمبر 4، الشہادۃ لا تقبل الا بموافقتها الدعوی، کہ گواہی اس وقت قبول کی جائے گی کہ جب وہ دعوی کے موافق ہو۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الاختلاف بین الشاہدین او بین الشاہد والمدعی، کہ دو گواہوں کے مابین یا گواہ اور مدعی کے مابین اگر اختلاف ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، تو اس جنس کو 5 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الاختلاف بین المدعی والشاہد، کہ مدعی اور گواہ کے مابین اگر اختلاف ہو تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ تقبل فی الاقل اذا ادعى المدعی زیادہ، کہ مدعی نے زیادتی کا دعویٰ کیا ہے تو اس صورت میں گواہوں کی گواہی اقل مقدار میں قبول کی جائے گی، کیونکہ اقل زیادہ میں معنن داخل ہے۔ وتبطل عند ادعاء المدعی الاقل، اور اگر مدعی نے کم کا دعویٰ کیا ہے اور گواہ زیادہ کی گواہی دے رہے ہیں تو اس صورت میں گواہی باطل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہم نے اصل پڑھا ہے کہ اگر مدعی نے اپنے گواہوں کو بعض مشہود به میں جھٹلایا تو گواہی باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، الاختلاف بین الشاہدین فی جنس المشہود به، مشہود به کے جنس میں اگر گواہوں کے مابین اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کی وجہ سے گواہی مردود ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک نے کہا کہ گندم ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں چنا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے گواہی مردود ہو جائے گی۔ فصل نمبر 3، الاختلاف بین الشاہدین فی کیمیت المشہود به، مشہود به کی مقدار میں اگر گواہوں کے مابین اختلاف ہو جائے، جیسے کل الف والالف و500، ایک گواہ نے 1000 کی گواہی دی اور دوسرے نے 1500 کی، تو اقل میں قبول کی جائے گی، یعنی 1000 میں، کیونکہ 1000 معنن 1500 میں داخل ہے۔ نمبر 4، الاختلاف بین الشاہدین فی قضاء البعض، بعض گواہوں نے یہ کہا کہ فلاں کا فلاں کے ذمہ 1000 ہے لیکن 500 ادا کر چکا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یقضى بجمیع الدین، کل 1000 پر فیصلہ کیا جائے گا، اور جس نے ادائیگی کا قول کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ فصل نمبر 5، الاختلاف فی الالف والالفین، ایک گواہ 1000 کی گواہی دے رہا ہے جبکہ دوسرا گواہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 2000 ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ یقبل عندہما بالاقل، 1000 میں گواہی قبول کی جائے گی، اور امام صاحب کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ 1000 اور 2000 دو ایسے مجموعے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہے، تو اس وجہ سے امام صاحب کے ہاں یہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب الاختلاف فی الشہادہ، قال الشہادة اذا وافقت الدعوى قبلت وان خالفتها لم تقبل،
لأن تقدم الدعوة في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما يوافقها وانعدمت فيما يخالفها. قال: ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن شهد أحدهما ب1000 والآخر ب2000 لم تقبل الشهادة عنده، وعندهما تقبل على 1000 إذا كان المدعي يدعي 2000، وعلى هذا 100 وال200 والطلقة والطلقتان والتلقة والثلاث۔ یہ باب گواہی میں اختلاف کے بیان میں ہے۔ گواہی جب دعویٰ کے موافق ہو تو قبول کی جائے گی، اور اگر مخالف ہو تو قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ حقوق العباد میں قبول شہادت کے لیے دعوے کا مقدم ہونا شرط ہے، اور یہ بات پائی گئی ہے اس گواہی میں کہ جو دعویٰ کے موافق ہو، اور معدوم ہے اس گواہی میں کہ جو دعویٰ کے مخالف ہو۔ اور گواہوں کے اتفاق کا اعتبار کیا جائے گا لفظ اور معنی دونوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ پس اگر ان دونوں میں سے ایک 1000 کی گواہی دے اور دوسرا 2000 کی، تو امام صاحب کے ہاں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور صاحبین کے ہاں 1000 پر گواہی قبول کی جائے گی بشرط کہ مدعی 2000 کا دعویٰ کریں۔ اور یہی اختلاف ہے 100 اور 200 میں، 1 طلاق اور 2 طلاق میں، 1 طلاق اور 3 طلاق میں۔ باب الاختلاف فی الشہادت، یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں کہ اگر گواہی میں اختلاف ہو تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی گواہی دعوے کے موافق نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ گواہی اگر دعوے کے موافق ہے تو قبول کی جائے گی، اور اگر مخالف ہے تو قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ کہ اتحاد اور اختلاف میں حد فاصل کیا ہے، یعنی گواہی کب دعوے کے موافق تصور ہوگی اور کب مخالف تصور ہوگی، اس کے لیے علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے بنایا میں تقریباً 10 چیزیں لکھوائی ہے کہ اگر ان 10 چیزوں میں اتفاق ہو تب تو گواہی دعوے کے موافق تصور ہوگی، اور اگر ان 10 میں ایک میں بھی اختلاف ہوا تو گواہی دعوے کے مخالف تصور ہوگی۔ تو پہلے ہم ان 10 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہر ایک کی مثال سے بھی وضاحت کریں گے۔ پہلی چیز نوعیت ہے، اور پھر کیمیت، کیفیت، زمان و مکان، فعل و انفعال، وضع و ملکیت اور نسبت۔ ان 10 چیزوں میں اگر گواہی دعوے کے موافق ہے پھر تو گواہی مقبول ہے، لیکن اگر گواہی ان 10 چیزوں میں دعوے کے مخالف ہوگی تو گواہی مردود ہوگی۔ تو آتے ہیں ان 10 چیزوں کی مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز نوعیت ہے کہ دعویٰ جس نوع کے متعلق ہے گواہی اسی نوع پر پیش کرنی ہوگی۔ مثلا ایک شخص نے 10 دراہم کا دعویٰ کیا تو ابھی گواہی بھی 10 دراہم پر پیش کرے گا۔ اگر گواہی 10 دنانیر پر پیش کی تو اختلاف نوع کی وجہ سے یہ گواہی مردود ہوگی۔ دوسری چیز کیمیت ہے، یعنی جس مقدار کا دعویٰ کیا ہے اسی مقدار پر گواہی پیش کرنی ہوگی۔ مثلا 100 دراہم کا دعویٰ کیا تو ابھی گواہی بھی 100 دراہم پر پیش کرنی ہوگی۔ اگر گواہی 90 یا 110 پر پیش کی گئی تو اختلاف الکیمیہ کی وجہ سے گواہی مردود ہوگی۔ تیسری چیز کیفیت ہے کہ دعویٰ جس کیفیت کے متعلق ہے گواہی بھی اسی کیفیت پر پیش کرنی ہوگی۔ مثلا مدعی نے سفید کپڑے کے چرانے کا دعویٰ کیا تو گواہ بھی سفید کپڑے کے چرانے کی گواہی دے گا۔ اگر وہ کالے یا سرخ رنگ کی گواہی دے تو اختلاف فی الکیفیہ کی وجہ سے یہ گواہی مردود ہوگی۔ چوتھی اور پانچویں چیز زمان اور مکان ہے، یعنی مدعی نے جس زمانے میں اور جس مکان میں فعل کے ارتکاب کا دعویٰ کیا ہے تو گواہی بھی اسی کی موافق ہونی چاہیے۔ مثلا مدعی نے یہ کہا کہ مینار پاکستان کے پاس بروز جمعرات فلاں شخص نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو ابھی گواہی بھی اسی کے موافق ہونی چاہیے، یعنی گواہ یہ کہے گا
کہ فلاں شخص نے مینار پاکستان کے پاس بروز جمعرات فلاں کو قتل کیا، اگر یہ کہا کہ بدھ کے دن یا اردو بازار میں، تو اختلاف فی زمان یا اختلاف فی المکان کی وجہ سے یہ گواہی مردود ہوگی۔ چھٹی اور ساتویں چیز فعل و انفعال ہے، جس کی مثال علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرے اس مشکیزے کو پاڑ کر یہ قلم یا یہ سونا یہ فلاں چیز ہلاک کی ہے، اور اس پر گواہ پیش کیا۔ گواہ نے کہا کہ یہ مشکیزہ مدعی کے پاس پھٹا ہوا تھا، اس مدعا علیہ نے اس سے فلاں چیز نکال کر ضائع کر دی، تو ابھی پھٹنا یہ انفعال ہے اور پاڑنا یہ فعل ہے۔ مدعی نے فعل کا دعویٰ کیا ہے کہ مدعا علیہ نے پھاڑا ہے، اور گواہی جو ہے وہ انفعال کی دی گئی کہ خود پھٹا ہوا تھا، پھٹنے کے بعد وہ مدعی نے چیز نکال کر ضائع کی ہے، تو فعل اور انفعال میں اختلاف کی وجہ سے گواہی مردود ہوگی۔ آٹھویں چیز اختلاف الوضع ہے کہ مدعی نے مغربی جانب زمین کا دعویٰ کیا جبکہ گواہی مشرقی جانب کے متعلق دی گئی، تو وضع میں اختلاف کی وجہ سے یہ گواہی مردود ہوگی۔ نویں چیز ملکیت ہے کہ مدعی نے اپنی ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا اور گواہ نے اس کے بیٹے کی ملکیت کی گواہی دی، تو اختلاف فی الملک کی وجہ سے یہ گواہی مردود ہوگی۔ اور 10ویں چیز نسبت ہے، مثلا مدعی نے کہا کہ میری فلاں باندی یعنی زینب نے یہ بچہ جنا ہے، اور گواہ نے فاطمہ کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بچہ فاطمہ نے جنا ہے، تو اختلاف النسبہ کی وجہ سے یہ گواہی مردود ہوگی۔ لأن تقدم الدعوة في حقوق العباد شرط قبول الشہادہ، یہاں سے صاحب ہدایت دلیل بیان فرما رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ قبول شہادت کے لیے تقدم دعوی شرط ہے، یعنی گواہی اس وقت قبول کی جائے گی کہ جس سے پہلے دعویٰ کیا گیا ہو، پہلے دعویٰ ہوگا، دعوے کے بعد گواہی پیش کی جائے گی۔ اگر پہلے گواہی پیش کی گئی اور اس کے بعد دعویٰ کیا گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وقد وجدت فيما يوافقها، دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب دعویٰ اور گواہی میں موافقت ہو تو اس صورت میں شرط پوری ہوگی، یعنی دعویٰ شہادت سے پہلے ہوگا، اور اگر دعویٰ اور گواہی میں مخالفت ہو تو اس صورت میں شرط معدوم ہوگی، یعنی دعویٰ شہادت سے مقدم نہیں ہوگا، تو اس کی تفصیل آگے بیان کرتے ہیں۔ تو ان دو باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ تو مشائخ نے ذکر فرمایا ہے کہ قاضی صاحب کی تقرری خصومات کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے کہ وہ جھگڑوں کو ختم کرے، اور جھگڑا اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب قاضی صاحب کے سامنے دعویٰ کیا جائے اور اس دعویٰ پر قاضی صاحب بینہ طلب کرے، بینہ پیش کرنے کے بعد قاضی صاحب کوئی فیصلہ فرمائے۔ اس وجہ سے یہ شرط لگائی گئی کہ قبول شہادت کے لیے تقدم دعویٰ ضروری ہے، کیونکہ قاضی صاحب اسی وقت گواہی سن سکتے ہیں کہ جب اس گواہی کے لیے کوئی بنیاد ہو، اور بنیاد دعویٰ ہے۔ دعویٰ پیش کیا جائے تو دعویٰ پیش کرنے کے بعد قاضی صاحب اس پر گواہی سن سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ دعویٰ اور گواہی میں جب موافقت ہوگی تو اس صورت میں تو شرط تقدم دعویٰ موجود ہوگی، جبکہ مخالفت کی صورت میں معدوم ہوگی۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ شہادت نام ہے تصدیق دعویٰ کا، یعنی گواہ مدعی کی تصدیق کرتا ہے اس کے دعویٰ میں، اور تصدیق اسی چیز کی ہو سکتی ہے کہ جو پہلے موجود ہو۔ تو جب گواہ گواہی دے رہا ہے تو اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ مدعی پہلے دعویٰ کر چکا ہے، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو شرط و تقدم دعویٰ پائی گئی، اور جب یہ شرط موجود ہوئی تو گواہی قبول کی جائے گی۔ اور مخالفت کی صورت میں یہ شرط اس لیے معدوم ہوتی ہے کہ اعتبار گواہ کے قول کا کیا جاتا ہے، تو جب گواہ نے مدعی کے دعوے کی مخالفت کی تو اس سے مدعی کا دعویٰ ختم ہوا، اس کی تردید ہوئی، تردید کے بعد اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، صرف گواہی رہی۔
جس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے، تو یہ شرط معدوم ہے، تو معدوم ہونے کی وجہ سے یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قبول شہادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے دعویٰ ہو اور دعویٰ ختم ہو چکا ہے۔ قال ويعتبر اتفاق الشاہدین، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے، تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔